السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو شیطان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھے۔ جی چلتے ہیں ہم اپنی اسلامک سٹوری کی طرف۔ ماحول سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھال لینا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن برے ماحول میں رہ کر اپنے دامن کو برائی سے محفوظ رکھنا اور بروں کے لیے ذریعہ ہدایت بن جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ بھی برائی کے اس تاریک ماحول میں روشنی کا نشان تھے۔ انہوں نے بھی ایک برے ماحول بلکہ بہت ہی برے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ ایسا ماحول جو کفر اور شرک سے لبریز تھا۔ ہر طرف گمراہی اور جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں واحد سہارا عام طور پر سرپرست ہی ہوتا ہے، جو اچھے برے کی پہچان کروا کر اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن ان کا سرپرست خود اس ماحول سے نہ صرف متاثر تھا بلکہ شرک کے اس ماحول کو سامان شرک فراہم کرتا تھا۔ یہ سامان فراہم کرنا اس کی روزی کا ذریعہ بھی تھا اور شاید اس کی زندگی کا مقصد بھی۔ گمراہی کی اس تاریکی سے اکتا کر انہوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ماحول کو تبدیل کرنے کی سوچ نے ان کی روح میں انگڑائی لی۔ انہوں نے سمجھانے کی ابتدا وہاں سے کی، جو بظاہر آسان لیکن سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ اپنے سرپرست باپ کو گمراہی سے بچنے کی تلقین کی، لیکن باپ نے بڑے ہونے کی دلیل دے کر چپ کروا دیا۔ معاملہ اور بھی نازک ہو گیا۔ جس نے حمایت کا بیڑا اٹھانا تھا وہ خود دشمنی پر اتر آیا، لیکن وہ تو برائی کو ختم کرنے کا عزم کر چکے تھے، اور جو پختہ عزم رکھتا ہو نا، اور راستے میں آنے والی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو بھی حق راہ سمجھ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان کے سامنے بھی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے ہر طوفان کا منہ موڑ کے رکھ دیا۔ ظالم ہمیشہ، آپ یاد رکھیں، ظلم کے نئے نئے حربے آزماتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی طاقت منوانا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ظلم کا ایسا حربہ سوچا جسے جان کر ہر ذی شعور کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ جی، ہولناک آگ، دہکتی ہوئی آگ، اسی پرعزم شخصیت کا تذکرہ ہے۔ حسن کے ابو اس عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ حسن کو ساتھ لے کر یہاں ایک پتھر دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس پتھر پر عجیب و غریب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ نقش و نگار انسانی ہاتھوں نے نہیں بنائے تھے۔ پتھر اسی حالت میں محکمہ آثار قدیمہ کو ملا تھا۔ اس محکمے کے ایک افسر ان کے دوست تھے، یعنی حسن کے ابو کے، تو انہوں ہی نے انہیں پتھر دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ رک کیوں گئے ابو؟ سیڑھیاں تو اس طرف ہے۔ بھائی، ابو نے کہا، ہم لفٹ سے چلیں گے۔ حسن نے پہلے کبھی لفٹ کا استعمال نہیں کیا تھا، اسے بہت مزہ آیا۔ پھر انہوں نے وہ پتھر دیکھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پتھر ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس پر بنے ہوئے نقش و نگار قدرتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ آخر جب واپس لوٹنے لگے تو گھر آ کر حسن نے اپنی بہن عائشہ اور ایمان ان کو لفٹ اور پتھر کے بارے میں بتایا، تو ان کے والد ان کی آپس کی باتیں سن کر مسکراتے رہے۔ پھر اچانک انہیں ایک خیال آیا۔ وہ مسکرا کر بچوں سے مخاطب ہوئے، آج رات میں تمہیں ہزاروں سال پہلے کی ایک پتھر کی کہانی سناؤں؟ بچوں نے کہا، جی اچھا ٹھیک ہے۔ حسب وعدہ رات کے وقت ان سب نے اپنے ابا جان کو گھیر لیا۔ وہ پہلے ہی تیار تھے۔
لہٰذا کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ یہ کہانی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے۔ ایک شخص تھا آزر، وہ بت تراش تھا۔ وہ لکڑی اور پتھروں کے بت تراشا کرتا تھا، لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور بتوں ہی کو انہوں نے اپنا معبود خیال کیا ہوا تھا۔ آزر جو شخص تھا وہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ آزر دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں جب کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو وہ جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے گا۔ تو بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ بٹایا کرے گا، یعنی اس کام میں، بت بنانے میں۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے ان بتوں سے نفرت ہو گئی۔ چونکہ وہ نیک فطرت تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا ابا جان، حسن کہنے لگا، کہیں آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو نہیں سنا رہے؟ اوہ، تو آپ سمجھ گئے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ عائشہ اور ایمان بھی جو ان سے بڑے غور سے سن رہے تھے۔ لیکن ہمیں یہ کہانی معلوم نہیں جو آپ سنانے چلے ہیں، اس لیے ہم کہانی کو بہت غور سے سنیں گے۔ عائشہ نے فوراً کہا، اچھا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ان کے والد کہنے لگے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، پتھر کسی کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تو انہوں نے شروع سے کہ اللہ کی عبادت کی۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی کو اپنا معبود جانا، اس کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود نہیں مانا۔ ستاروں کو کیا مطلب ابا جان؟ ایمان ایک دم سے چونکی۔ تو اس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنا رب مانتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ انہیں ان لوگوں پر حیرت تھی کہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کس قدر وہ گمراہی میں، جہالت میں مبتلا تھے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے والد نے ایک سرد آہ بھری۔ جی بالکل ابا جان، تینوں بچے ایک ساتھ بولے۔ پوری زمین کفر سے بھری پڑی تھی، بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدہ سارہ اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تمہیں کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی، یعنی آزر کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی ہی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو،
بے شک وہ بڑے سچے نبی تھی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے ابو جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، آپ میری مانیے، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جائیں، اس لیے کہ شیطان تو رحیم اور کریم اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان میں خوف زدہ ہوں کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ جی اب ادھر کیا ہوا کہ آزر نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو آزر نے کیا کیا؟ آزر نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حق بات کو نہ مانا، الٹا وہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر غضبناک ہوا۔ بولا کیا تو ہمارے معبودوں سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا ایک لمبی مدت تک مجھ سے دور رہ، یہ ان کے والد نے کہا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سخت بات کے جواب میں بھی اور زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا اور فرمایا اچھا تم پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، میں تو اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر ہر درجے مہربان ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کرتے رہے، لیکن جب آپ نے یہ جان لیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور اپنا راستہ چھوڑنے پر بالکل تیار نہیں ہے، تب آپ نے دعا جون سی ہے وہ چھوڑ دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ جب آزر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بت پرستی پر ڈٹ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے امید ہو گئے اور قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مثالیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ رات بہت ہی سخت اندھیری تھی تو ستارہ پرست موجود تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کی طرف دیکھا، وہ ستارہ زہرا تھا، تو انہوں نے فرمایا تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد جب وہ چھپ گیا تو وہ بولے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے فرمایا تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد اچانک چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو چاند بھی ڈوب گیا، ڈوب جانے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ جی یہیں تک آج ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی اس کا باقی کا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔